اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد عجل فرجهم اجمعین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر واسیر بسیرۃ علی ابن ابی طالب عجل فرجهم اجمعین. عزیزان گرامی وازاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداری سید الشہداء جاری تھی، جاری ہے، جاری رہے گی انشاءاللہ. اور اس فرش عزا سے مجھے اور آپ کو ایک روحانی طاقت لینا ہے، ایک ایسی طاقت لینا ہے کہ زمانے کا حسین شرمندہ نہ ہو، زمانے کے حسین کو حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند نہ کرنی پڑے. میں اور آپ پہلے سے تیار رہیں کہ آگے امام علیہ السلام انتظار میں ہیں. میں اور آپ مسلسل مولا کے ظہور کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور میں اکثر آپ کو یہ حدیث مولا کی سناتا ہوں کہ پہلے میں اور آپ مولا کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو جائے. الجل الہی عظم البلا یا جناب علی، جتنی بھی امام علیہ السلام سے متعلق دعا ہے ظہور سے متعلق میں اور آپ مسلسل جیسے میں اور آپ امام کے لیے بے چین ہیں، شاید ہم سے زیادہ بے چین خود امام زمانہ علیہ السلام ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ. اور ایک جگہ چل کر امام علیہ السلام زمانے کا امام ارشاد فرماتا کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں، یہ جو ہمارے نام لیوا ہیں، اگر ان کو ایک گھونٹ پانی کی طلب برابر بھی میرے لیے، ایک گھونٹ پانی کی طلب برابر بھی ان کے دل میں اگر یہ تمنا ہوتی کہ میرا ظہور ہو جائے، میرا ظہور ہو چکا ہوتا. ایک گھونٹ پانی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولا؟ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ الاجل تو کہتے ہیں کہ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، لیکن ان کا دماغ ہماری جانب ہے نہیں، ان کی توجہ کہیں اور ہے، یہ دنیا کی جانب چلے گئے ہیں. ممکن ہے کہ یہ اپنی شناخت بتانے کے لیے میرا نام استعمال کرتے ہوں. ممکن ہے کہ میں اور آپ اپنی شناخت بتانے کے لیے کچھ تو بتانا ہے نا، کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے میں اور آپ بعض اوقات اس زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے
ایک فیشن بن گیا، فیشن کے طور پر بھی کہ بھئی اگر کسی نے پلٹ کر پوچھ لیا بھئی کس کی تقلید کرتے ہو، کوئی ایک دو نام بتا دو، میاں کسی نہ کسی ایک کو بتا ہی دیں گے. تو فیشن کی حد تک تقلید ہے. عملی طور پر توضیح شاید آج تک کھول کر بھی نہ دیکھی ہو. عملی طور پر ممکن ہے کہ آج کی تاریخ تک کبھی کسی شرعی مسئلے کے سلسلے میں رجوع بھی نہ کیا ہو، پوچھا بھی نہ ہو پلٹ کر، اپنے عالم سے بھی نہ پوچھا ہو کہ صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا، میں فلاں کا میں مقلد ہوں، بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے. بس وہ ایک فیشن ہے. تکیہ کلام، ایک تکیہ کلام کہہ لیجئے کہ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ انقلابیت ہے تو کہتے ہیں بھئی ہم آقا خامنہئی کے مقلد ہیں. اگر آپ میں بہت زیادہ جوش اور جذبہ ہے اور بالکل بیچم بیچ ہیں تو کسی اور کا نام لے لیں گے، اور بھی کہیں اور پیچھے اور تیسرے کی طرف چلے جائیں گے، کسی چوتھے کی طرف چلے جائیں گے. یعنی عملی طور پر میں اور آپ خالی ہیں. ہم نے اور آپ نے حقیقت میں، میرے بچوں، معاملہ اگر تمہاری جانب بھی چلا جائے، مثلا اب میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو شاید تمہاری دل لگی کی بات ہو، بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو شادی کا طلبگار ہے؟ کون کون چاہتا ہے کہ اس کی شادی جلد ہو جائے؟ ہاتھ اٹھائے. ایک فقط. اللہ اکبر. یا اللہ، یا امام زمان علیہ السلام، میں کن کے درمیان آ گیا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. عجیب و غریب. یہ تو شکر کو مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہاں کا کیمرہ مستورات کو بھی دکھا رہا ہے مجمع کے نہیں. وہ تو صرف بیچارہ مجھے دکھا رہا ہے. بابا انہیں دکھاؤ، یہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں. لیکن واقعی مجھے خوشی ہوئی، بڑی زبردست مجھے خوشی ہوئی. یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے سچے ہیں. یہ سارے سچے ہیں. حقیقت میں یہ کہہ رہے ہیں نا بابا ہم کچھ کرتے ہی نہیں، ہم کوئی کام ہی نہیں کر رہے. جب کوئی کام ہی نہیں کر رہے تو کس چیز کا مطالبہ؟ نہ کاروبار کی فکر ہے، نہ نوکری کی فکر ہے. بس ابا کھلائے جا رہے ہیں، ہم کھائے جا رہے ہیں. بھائی لائے جا رہا ہے اور چھوٹے کھائے چلے جا رہے ہیں. کوئی دوسرے کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں. روایات میں کیا آیا ہے؟ احادیث میں کیا آیا ہے؟ میرے بچوں، میرے جوانوں، اس معاملے کو غور سے سنیے. روایات میں، احادیث میں یہ آیا ہے کہ جہنم میں روز قیامت جو سب سے بڑی تعداد ہوگی وہ شادی شدہ لوگوں کی ہوگی یا کنواروں کی ہوگی؟ سوال ہے. آیا جنت میں لوگ بوڑھے ہو کر جائیں گے کہ جوان زیادہ جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. آیا بوڑھے لوگ زیادہ، جیسے کل یا پرسوں بات ہو رہی تھی نا کہ امام کے لشکر میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ غربا کی ہوگی، غریبوں کی ہوگی. تو ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ جناب آیا جنت میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جب رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی وجل فرجہم اجمعین. رسول اعظم جب معراج سے واپس تشریف لائے ہیں، معراج پر ان کو سارے چیزوں کو دکھایا جا رہا تھا، جہنم کے بارے میں بھی بتایا جا رہا تھا، جنت کے سارے نظارے آپ کو کرائے جا رہے تھے. جب آپ واپس تشریف لائے تو اس دنیا کا، معاشرے کا ہر شخص رسول اعظم کے پاس پہنچا خوشی خوشی کہ بھئی رسول اللہ سے چل کر سوال کریں گے.
کہ آپ نے وہاں پر معراج پر کیا کیا دیکھا؟ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ بوڑھے اپنے بارے میں سوال کر رہے تھے، آپ نے بوڑھوں کو دیکھا وہاں پر؟ جنت میں بوڑھے تھے نہیں تھے؟ کیا سلسلہ تھا؟ جنت میں جوان تھے یا نہیں تھے؟ خواتین اپنے بارے میں پوچھ رہی تھیں، بچیاں اپنے بارے میں پوچھ رہی تھیں، بچے اپنے بارے میں پوچھ رہے۔ غرض یہ کیا، معاشرے کا ہر فرد رسول اعظم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد آپ نے مختلف سوالات ان کے چل رہے تھے۔ کیا کیا دیکھ رہے تھے آپ نے وہاں پہ؟ کیا کیا دیکھا؟ تو ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا مجھے جنت میں دیکھا؟ میں جنت میں تھی یا نہیں تھی؟ رسول اعظم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بوڑھوں کا جنت میں کیا کام؟ ارے اب تو خوش ہو جاؤ، کھانا وانا کھا کر آئے ہو؟ بچوں میں تم کو پوچھ رہا ہوں، یہ گٹکے والا مجھے لگ رہا ہے ایک منہ۔ ایک صلوات اور پڑھے، محمد آل محمد۔ ہاں، کلاس روم میں منہ چلاتا ہوا مزہ نہیں آتا ہے۔ کلاس روم ہے نا، کلاس روم میں اگر منہ چلتا ہوا نظر آئے تو پھر مزہ نہیں آتا جناب۔ اب کیا کرے، شروع سے یہ عادت ہے، وہ استاد ٹوکتا رہتے تھے جناب علی، ٹیچرز ٹوکتے تھے جناب علی کہ ایسا کلاس روم میں منہ نہیں چلنا چاہیے، غور سے سنتے رہیے جناب علی۔ آیا جوانوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا بوڑھے جنت میں زیادہ نظر آئیں گے؟ وہ بوڑھی عورت ہے، رسول اللہ نے کہا بابا بوڑھوں کا جنت میں کیا کام؟ بوڑھی عورت گھبرا گئی ایک دم سے، رونے لگی کہ یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے بیان کیا میں نے اس پر عمل کیا ہے، جس چیز سے آپ نے منع کیا میں رک گئی ہوں، جس چیز کا آپ نے حکم دیا کہ کرو اس کام کو میں نے انجام دیا ہے، اور اس کا تو مطلب یہ کہ میں جہنم میں جاؤں گی؟ رسول اللہ نے کہا میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گی؟ تم نے پوچھا بوڑھوں کے بارے میں کہ بوڑھے آیا جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، میں نے اس کا تمہیں جواب دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں بوڑھی ہوں؟ کہا کہ ہاں بوڑھی تم ضرور ہو، لیکن جنت میں جب جاؤ گی تو جوان ہو کر جاؤ گی۔ کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ یا محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرجہم اجمعین۔ تو پوچھ رہے تھے کہ جوان ہو کر یہ چلی جائے گی جناب علی، جنت میں جانا ہے، لیکن وہ پروردگار عالم اس کو حسین و جمیل کر کے جنت میں جناب علی روانہ کرے گا۔ پھر ایسے لوگ سوال کر رہے تھے کہ آیا خواتین کو زیادہ ٹینشن تھی؟ رسول اللہ کے دور میں بھی خواتین، ہر دور میں خاتون ٹینشن میں رہی ہے، اور خواتین پہنچ گئیں یا رسول اللہ۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ صاحب ایک ایک مرد کو اتنی حوریں ملیں گی، جس نے نیک کام انجام دیے ہوں گے اس کو حور کے بعد حور، ایک کے بعد حور، ایک کے بعد اور حور۔ اچھا اب انہیں ٹینشن ہو گیا نا، اچھا ان کو حوریں ملیں گی، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ایسے یہ خاتون نے رسول اعظم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد رسول اعظم کو دیکھیں نا، ہر طرح کا سوال ہوا ہے رسول اعظم سے۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول اعظم سے بس لوگ سیریس ہو کر کوئی بات کر لیا کرتے تھے۔ مزاح المومن عبادہ، مومن کا مومن کے ساتھ مزاح کرنا بھی عین عبادت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مومن سے مزاح کر سکتا ہے، لیکن ایسا مزاح کر سکتا ہے جس سے اس کی عزت پامال نہ ہو۔ مزاح کر سکتے ہیں، مزاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رسول اعظم بھری محفل میں بیٹھے تھے، سارے کے سارے لوگ بیٹھے تھے، اٹھنے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رسول اللہ اپنے پاؤں کو سمیٹ کے بیٹھا کرتے تھے، ہمیشہ سمیٹے رسول اللہ کا دل چاہ کے اپنے پاؤں کو پھیلایا جائے۔
سارا مجمع سامنے موجود تھا. رسول اعظم نے ایسے کر کے اطمینان سے اپنا ایسے پاؤں کر کے پھیلا لیا, کافی دیر پھیلائے رکھا. یہ سارے جناب جتنے سارا مجمع سامنے موجود تھا وہ رسول اللہ کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ رسول اللہ نے اپنے پاؤں کو بلند کیا ہے, ہمارے سامنے کیا ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. رسول اللہ نے فوراً سوال کیا, بتاؤ یہ میرا پاؤں کس جیسا, اس میں کس کی شباہت ہے, میرے پاؤں میں کوئی شباہت ہے یا نہیں ہے؟ سارا مجمع موجود تھا. ایک صاحب نے دیکھا یہ کیونکہ رسول اللہ کا پاؤں ہے اور اس کو شبیہ دینا ہے, رسول اللہ پوچھ بھی رہے ہیں اس میں شباہت کس کی, یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ جی آپ جواب دیجئے, بسم اللہ جواب دیجئے, میرا یہ پاؤں کس جیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ پاؤں جناب موسیٰ کے عصا کی مانند ہے. جناب موسیٰ کا عصا کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی ہے نا, اسٹک ہے. اسٹک کو ایسے پکڑنے کی ایک چیز ہوتی ہے نا, جیسے یہ پکڑنے کی ایک چیز ہو گئی, نیچے سے پورا پاؤں ہے جناب علی. عصا ہے یا نہیں ہے؟ شباہت آ رہی ہے. اب تمہیں ایک ایک بات سمجھانا پڑے گی, ہمیں شباہت بھی پوری دکھانا پڑے گی. کہنا بھائی یہ ہمارا پاؤں کس جیسا؟ اس نے کہا بھائی رسول اللہ کا پاؤں ہے تو کوئی اچھے سے اچھی تشبیہ دینا چاہیے. کہنے لگے یہ پاؤں جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مانند ہے. رسول اللہ مسکرائے, کہا کہ نہیں, اور کوئی ہے؟ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ کوہ طور کی مانند ہے, جیسے کوہ طور بلند ایسے آپ کا پاؤں بھی بلند. رسول اللہ نے مسکرائے, کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے. اور کوئی ہے؟ اب خیر جتنے منہ اتنے جوابات وہاں پر آ رہے تھے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, سب نے اپنی اپنی شاہ باتوں کو بیان کیا. رسول اللہ نے کہا ایسے کر کے اپنے پاؤں کو واپس دوبارہ سے اپنے مقام پر لائے اور اس والے پاؤں کو دوبارہ سے بلند کیا, کہا کہ میرا یہ پاؤں اس جیسا ہے. ایوں کہہ کے رسول اعظم نے اپنے دوسرے پاؤں کو بھی آرام اور راحت کو پہنچا دیا. بتانا یہ رسول اعظم چاہ رہے ہیں کہ محفل کے آداب ہیں, محفل کے آداب ہیں, آداب محفل ہے. کہ آداب محفل کیا ہے؟ کہا کہ آداب محفل یہ ہے کہ بزرگوں کو زیادہ دیر بٹھایا نہیں جاتا ہے. یہ اصحاب رسول جو تھے کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے, اور رسول اللہ جب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ سب کے سب چلے نہ جائیں. خود سے بھی نہیں کہتے تھے چلے جاؤ, اب میں تھک گیا ہوں کل آنا, اب میں کل بتاؤں گا آپ کو. نہیں, رسول اللہ بیٹھے رہتے تھے. آداب ہیں. اب رسول اللہ پاؤں کو کیے کہ تھک گئے, لہٰذا رسول اعظم نے اپنے پاؤں کو پھیلایا, اور پھیلانے کے بعد دوسرے پاؤں کو بھی آرام دیا. آرام دینے کے بعد تم لوگ ایسے پریشان ہو گئے ہو, یہ پاؤں کس جیسا؟ کا یہ پاؤں اس جیسا ہے. یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو راحت پہنچا لی ہے. مزاح ہے. لہٰذا اسی طریقے سے جب لوگ آپ سے آ کے سوالات کر رہے تھے, وہ خاتون نے آ کے سوال کر لیا, یا رسول اللہ ہم زیادہ حسین ہیں کہ حوریں زیادہ حسین ہیں؟ لیجئے صاحب, ہاں بھائی کیسا سوال ہے زبردست سوال کہ نہیں؟ رسول اعظم سے پوچھ رہے ہیں, یا رسول اللہ حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا ہم لوگ زیادہ حسین ہیں؟ آپ نے کہا نا حوریں دی جائیں گی. بس حوریں دی ضرور جائیں گی, ان کا حسن بھی بیان کیا گیا قرآن مجید میں, اس طرح اتنی حسین ہوں گی, اتنی حسین ہوں گی. لیکن ساری حسینوں کے باوجود بھی وہ پوچھ رہی ہیں جناب علی کہ آیا حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا ہم زیادہ حسین ہوں گے؟ آیا حوروں کا مقام بلند ہے یا ہمارا مقام بلند ہے؟ لیجئے صاحب ایک نیا سوال اور آ گیا, پھر سوال آ گیا ہے. آج پتہ نہیں کہاں سے گفتگو کہاں سے کہاں روانہ ہو گئی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی آل محمد وجل فرجهم اجمعین. رسول اعظم نے کہا کہ نہیں, تمہارا مقام حوروں سے زیادہ بلند ہے. قیامت کے دن تم حوروں سے بھی زیادہ حسین اور جمیل ہوگی. صحیح ہے, حور کا مقام اپنی جگہ پر ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ حوریں موجود ہیں لیکن نماز تم پڑھا کرتی ہو, نماز کی تکلیف تمہیں دی گئی ہے. حوروں کو وضو کی ضرورت نہیں ہے, تم وضو کیا کرتی ہو.
حوروں کی شادی کی ضرورت نہیں ہے، تم شادیاں کیا کرتی ہو. حوروں کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اولاد کی پیدا کرنے کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لہذا تمہارا مقام ان سے بہت زیادہ بلند ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. حوروں کو شوہروں کی ٹینشن سے گزرنا نہیں ہے، حوروں کو شوہروں کی بد اخلاقی سے نہیں گزرنا ہے، لیکن تمہیں شوہر کی بد اخلاقی کو صبر سے گزرنا ہے. اگر تم نے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لیا، تم نے شوہر کی فقیرانہ زندگی پر صبر کر لیا، اگر اس کو جاب نہیں مل رہی ہے، جاب سے نکال دیا گیا ہے، تو بہترین زوجہ کون ہے؟ جو اپنے شوہر کی دل جوئی آ کر کرے، کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے مطالبہ نہیں کروں گی، مجھے معلوم ہے کہ کن حالات سے تم گزر رہے ہو، کن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. یہ بہترین بیوی ہے. رسول اعظم کا حور کو شوہر کی مار نہیں کھانی ہے. اس کے پاس جب وہ پہنچے گا وہ چھٹا ہوا پہنچے گا. جنت میں جب وہ پہنچے گا اس کی ٹینشن فری پہنچے گا نا، وہ نہ مار پٹائی تھوڑی ہوگی. بیوی پر وہ ہاتھ اٹھائے کہ تمہارے اوپر مار ہے. ممکن ہے کہ شوہر نے تمہیں کبھی ہاتھ اٹھا کر مارا ہو. اللہ اکبر. بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جوانوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، للہ خدا را اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پر تم کو بھی صبر کرنا ہے. اے میری بیٹی، تم کو بھی اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنا ہے. جب یہ دونوں صبر کی منزل پر آ جاتے ہیں تو وہاں طلاق کی نوبت نہیں آتی. یہ تربیت ہے، یہ تربیت اسلامی ہے. اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اس کو ایک ہاتھ بھی لگا دیا ہے، رسول اعظم قسم کھا کے کہتے ہیں قیامت کے دن میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ پالنے والے اس مرد سے بدلہ لے. اگر کسی نے اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا ہے، تم مرد ہو، تم طاقتور ہو، تمہارا مقام بلند ہے، تم صبر کر سکتے ہو. وہ بے صبری ہے، اس کا نظام الگ ہے. کچھ صلاحیتیں اس کے اندر ہیں، کچھ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں، لیکن تم مرد ہو، بلا کر کے تم مرد ہو. لیکن وہ عورت، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، وہاں نظام چلتا ہے. بات ہماری کہاں سے چل رہی تھی کہ معراج پر رسول اعظم نے کس کس کو دیکھا. وہ ابھی بات ہو رہی تھی نا، وہ شادی سے مسئلہ چلا تھا، بھئی کون کون شادی کرنا چاہتا ہے. وہ ایک نے ڈرتے ڈرتے بیچارے نے ہاتھ اٹھایا، باقی تو سارے ہی ڈرپوک تھے. یہاں پر رسول اعظم نے ارشاد فرمایا جہنم میں سب سے بڑی تعداد کنواروں کی ہوگی. ایسوں کی تعداد کنواروں کی ہوگی کہ جن کو شادی کے اسباب مہیا تھے وہ شادی نہیں کر رہے تھے، شادی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن اور کما لوں میرے پاس ابھی اور زیادہ سے زیادہ مال دنیا آ جائے تب شادی کروں گا، جب کسی قابل ہو جاؤں گا تب شادی کروں گا، چاہے حرام میں مبتلا ہوتا رہوں. اگر تم نے اپنے آپ کو حرام میں مبتلا رکھا ہے، کہا کہ ہاں حرام کا مال صحیح ہے لیکن شادی وادی تو میں جب ہی کروں گا جب کسی قابل. اللہ اکبر. روایت میں آیا، احادیث میں آیا ہے، کنوارا نماز ظہر پڑھے 4 رکعت کا ثواب 4 ہی ملے گا. کنوارا ہے نا، لیکن وہی شادی شدہ نماز پڑھے تو ہر رکعت کا 70 گنا ثواب ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ بھی یہاں پہ بڑا کم ہوا، کوئی صلوات پڑھنے والا بھی نہیں. زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے بچوں، میرے جوانوں،
بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں، والدین سے گزارش کر رہا ہوں، للہ خدا را اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیے، ان کو جہنم میں جانے سے بچا لیجئے۔ کہا جہنم میں جانے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ کہ وقت پر جس وقت پیاس لگے پانی پینے، پیاس ہے نا، پانی پینے دیجئے، نہیں دیں گے یہ چوری کر کے پانی پی لے گا، یا پی لے گی، یہ دونوں کو پیاس ہے، یہ دونوں کی پیاس کا سلسلہ ہے۔ لہذا بہترین والدین کون ہیں؟ جو وقت پر اس کام کو انجام دیں، اپنے ان معاملات کو آسان بنائیے۔ اگر آپ نے آسان بنا لیا تو ہم کو لشکر میں جانا ہے، لشکر میں کون جائے گا؟ گناہگار نہیں جا سکتا ہے لشکر میں۔ امام کے لشکر میں کون جائے گا؟ جو پاک دامن ہوگا، رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اعظم، ایک عجیب و غریب شکل کے ایک شخص کو رسول اعظم نے دیکھا، رسول تو رسول ہے، پہچان گئے، اصحاب بھی موجود تھے، اصحاب کو نہیں بتائیے کون ہے۔ رسول اعظم سوال کیا، رسول کو معلوم ہے کہ یہ کون شخص تھا، پتہ ہے کون ہے؟ ابلیس، شیطان رسول اعظم کے سامنے سے گزرا ہے۔ رسول اعظم نے اس کو روکا، روکنے کے بعد اس سے سوال کیا کہ آج میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خوش ہو گیا، ایک دم بہت خوش ہوا، او مجھ سے رسول اللہ؟ جو بڑی محفل تھی، رسول نے کسی کو نہیں بتایا، کون نے کہا آج تجھ سے ایک سوال ہے بتا؟ جی جی میں حاضر ہوں، ہر جواب دینے کو تیار ہوں۔ رسول اعظم نے اس سے پہلا سوال کیا، کبھی تمہارا دل بھی گھبراتا ہے؟ شیطان سے پوچھ رہے ہیں، آیا تمہارا دل کبھی گھبراتا ہے؟ تمہیں بہت زیادہ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہو، بالفاظ دیگر ٹینشن، ڈپریشن ہو رہا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے۔ شیطان سے پوچھا جا رہا ہے آیا تمہیں ڈپریشن ہوتا ہے، تمہیں گھبراہٹ کے دورے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ کہتا یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کہا کس وقت؟ تمہیں کس وقت سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کہتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جب چھوٹے بچوں کو ان کی مائیں روزہ رکھنے کے لیے تیار کرتی ہیں، ماں بہترین کردار کی مالک ہے جو اپنے بیٹے کو نماز کے لیے بھیجے، مدرسے کی جانب روانہ کرے، جاؤ جا کے نماز کو حاصل کرو، جاؤ جا کے نماز کی تربیت حاصل کرو۔ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان کے پاؤں لرز جاتے ہیں، یہ اس مقام پر شیطان گھبرا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، کہتا ہے میں ان کو روک نہیں سکتا ہوں، یہ بچے ہیں، یہ میرا کہنا بچے ہیں نا، یہ بچے ہیں، آپ انہیں روک سکتے ہیں نماز کے لیے، لیکن شیطان کے کہنے پر بھی یہ نماز سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو نماز کے عادی بنائیے، بھیجیں نماز کے لیے تاکہ شیطان کو دل کا دورہ پڑے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ علیہ۔ رسول اعظم دوسرا سوال ان سے کیا جا رہا ہے، شیطان سے دوسرا سوال ہے، آیا بتاؤ تمہارا اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس پہ تمہارا بس ہی نہ چلتا ہو؟ ایسا کوئی ہے کائنات میں کہ جس پہ تمہارا بس ہی نہ چلتا ہو، تم کچھ بھی کر لو لیکن وہ تمہارے قابو میں نہ آئے؟ سنیں گے اس کا جواب۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز، جو شخص جتنے افراد ہیں مومنین، میرا تعلق مومنین سے بالکل نہیں چلتا ہے، بس نہیں چلتا، اس نے مومنین کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ کہ نمازیوں کے بارے میں، کیسے نمازیوں کے بارے میں بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس نے نہیں کہا نمازیوں میں میرا بس نہیں چلتا۔ اس نے آگے بڑھ کر یہ بھی نہیں کہا کہ روزے داروں پر میرا بس نہیں چلتا ہے، کہ روزے دار کا نہیں، یہ تو سب میرے قابو میں آ جاتے ہیں، روزہ دار بھی میرے قابو میں ہے، نمازی بھی میرے قابو میں ہے، مسجد میں بہت دیر تک وقت گزارنے والا بھی تقریباً میرے قابو میں رہتا ہے۔ کہا حاجی، کہا یہ حاجی تو کچھ بھی نہیں بابا، یہ سب میرے قابو میں ہے۔
کہ ایسا کون شخص ہے کائنات میں کہ جو تمہارے قابو میں آتا ہی نہیں ہے؟ یہ شیطان بتا رہا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ وہ شخص میرے قابو میں آ ہی نہیں سکتا جو اپنی نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھتا ہے. جس کی نگاہ کائنات میں کبھی بھی نامحرم کی جانب اٹھتی ہی نہ ہو، اس پر میرا کوئی تیر اثر نہیں کرتا. جوانوں، اگر چاہتے ہو کہ شیطان بے بس ہو جائے، تمہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوگی. اے میری بیٹی، اے میری بہن، اگر چاہتی ہو کہ شیطان بے بس ہو جائے، تمہیں اپنے آپ کو نامحرم سے بچانا ہوگا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر میں داخل ہوا. جیسے میں گھر میں داخل ہوا، میرے ساتھ ساتھ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ بھی گھر کے اندر تشریف لے آئے. اور جیسے گھر میں تشریف لا رہے تھے تو آپ نے گھر میں آتے ہی کہا کہ میرے ساتھ فلاں صحابی میرے ساتھ آ رہے ہیں جو کہ نابینا ہے. اے بیٹی فاطمہ، میرے ساتھ فلاں صحابی بھی گھر میں تشریف لا رہے ہیں، نابینا ہے. اے بیٹی ہم آ جائیں؟ اجازت لے رہے تھے بیٹی سے گھر میں آنے کی. بیٹی نے روک دیا. یا رسول اللہ کچھ لمحے کے لیے رک جائیے بابا جان، میں دوسرے حجرے میں چلی جاؤں. رسول نے پلٹ کر جواب دیا، اے میری بیٹی، جو ساتھ میرے آ رہے ہیں نابینا ہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، کچھ بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ بابا وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، میں تو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں. یعنی آپ کو نہیں دیکھنا ہے نامحرم کو. اے میری بیٹی، اے میری بہن، یا آنے والے دن جو ہیں، اب کل سے یہ جلوس اضحیٰ شروع ہو جائیں گے. ان جلوس اضحیٰ کے موقع پر یہ جتنی بھی زیارات اٹھانے والے یہ سارے لڑکے ہیں، سارے جوان ہیں. دوران زیارت اس طریقے سے زیارت کرو کہ تمہاری نگاہ نامحرم پر نہ پڑے. بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ خواتین کی زیارات کو نکالا جائے. خواتین میں زیارت کر لیں، ان کا تابوت ان کے پاس رہے، ان کا علم ان کے پاس رہے، ان کا ذوالجناح ان کے پاس رہے، تاکہ ان کی زیارت ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہ نامحرم کی جانب چلی جائے. آگے بڑھ کر جناب سیدہ نے ایک دوسرا جواب دیا ہے، بابا اگر یہ نامحرم ہے اور یہ نابینا، یہ مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن مجھے گمان ہے کہ یہ شخص میرے جسم سے نکلنے والی خوشبو کو نہ سونگھ لے. اللہ اکبر. کنیز زہرا، اے میری بیٹی، آپ کا کیا مقام ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے نکلنے والی خوشبو بھی نامحرم نہ سونگھے. جائے کہ اگر تم نے پرفیوم بھی نہیں لگایا ہے، تم نے عطر بھی نہیں لگایا ہے، بغیر عطر کے، بغیر پرفیوم کے پروردگار عالم نے ذاتاً جو تمہیں خوشبو دی ہے، اس خوشبو کو بھی نامحرم سے بچانا ہے. یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے. اے میرے بچوں، جوانوں، ان معاملات کی نزاکتوں کو دیکھیں. اس کے بعد کہیں جا کے ایک گھر جو ہے، ایک گھر بنتا ہے. وہ جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ یزید کیسے یزید بن گیا، کیا یزید ایک دن میں یزید بنا؟ ایک دن میں یزید نہیں بنا ہے، کئی مرحلوں سے یہ گزرتا ہوا گیا، کئی مرحلوں سے گزرتا ہوا گیا ہے. کئی مراحل کے سے گزرنے کے بعد یہ اس منزل تک پہنچا ہے. نہ حلال کا خیال تھا، نہ حرام کا خیال تھا، نہ نجاست کا خیال تھا، نہ طہارت کا خیال تھا. نہیں تھا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جو میں نے وعدہ کئی مرتبہ آپ کو یہ سنا چکا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے قریبی کو دفنا کر آ رہے ہیں، دفن کیا ہے، قبرستان سے ابھی باہر نہیں نکلنے پائے تھے. دیکھا کہ آسمان سے ایک آگ کا بہت بڑا شعلہ اس کی جانب آ رہا ہے. اگر دیکھا وہ ایسے اس کی قبر پہ جا کے لگا، پورا قبرستان آگ کے لپیٹے میں آ گیا. جناب موسیٰ
اللہ کی بارگاہ میں گئے، میں نے خود اس کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے جس شخص کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اس پر آگ کا شعلہ بارگاہ رب العزت میں گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والے مجھے بتا، جواب ابھی جواب چاہیے، لوگ پوچھیں گے مجھے یہ آگ کا گولا کہاں سے آیا؟ آواز غیبیہ، اے موسیٰ یہ شخص اچھا تھا، سب کچھ صحیح تھا، سارے کاموں پر عمل کیا کرتا تھا، لیکن پیشاب کرتے وقت پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، لاؤبالی، پیشاب کرتا تھا لیکن اس کی نجاستوں کو پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، یہ معاملہ ہے، میری عزاداری، میری نماز، میری عبادات، جو تم لوگ پریشان ہوتے ہو نا بعض اوقات کہ صاحب یہ عزاداری سید و شہداء تو کر رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے ایک مجتہد گزرے ہیں، بڑے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، اچھی مثال دے رہے تھے، بہت اچھی مثال دے رہے تھے، کہنے کچھ دیر کے لیے تم لوگ عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، عطر خریدو گے نہیں، تم نے عطر خریدا نہیں ہے، لیکن کچھ وقت تم نے عطر فروش کے پاس گزار دیا ہے، لیکن جب تم واپس آؤ گے تمہارے اندر سے عطر کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ عطر کی خوشبو تمہارے پاس سے آ جاتی ہے۔ اگر یہ اسی طریقے سے تم کسی ایسے شخص کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ کہ جس کے پاس بدبو کا سارا کام چل رہا ہے، وہ گندک کا لکھا تھا، ایک کتاب میں گندک فروش لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں پر جو ان عالم دین سے جو واقعہ نقل ہوا وہ یہ کہ آیا تم اب کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے کسی قصاب کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، قصائی کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، آیا جب قصائی کے پاس سے تمہاری واپسی ہوگی، آیا تمہارے جسم سے آنے والی خوشبو ہوگی کہ بدبو؟ کہا وہ بدبو ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھتے ہو تو خوشبو لے کر آتے ہو، بدبو والے کے پاس بیٹھتے ہو تو بدبو لے کر آتے ہو، لیکن تمہیں کتنا عرصہ فرش عزا پہ گزر گیا ہے، کتنا وقت تمہارا حسین کے ساتھ گزر گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تمہارے پاس سے حسین کی خوشبو نہیں آ رہی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم حسین کے پاس اتنا زیادہ بیٹھے نہیں ہو جو حق تھا بیٹھنے کا۔ یہ فرش عزا خوشبو حسین لینے کا وقت ہے، یہ فرش عزا اپنی کردار سازی کا وقت ہے۔ اگر اس فرش عزا سے میں نے آپ نے کردار سازی کر لی، حسینی بن گئے، جیسا حسین چاہتے ہیں، جس طرح سے مولا چاہتے ہیں ایسے بن جائیے۔ اگر آپ ایسے بن گئے، نظام آپ کا کہیں سے کہیں آپ کا پہنچتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کے ہاتھوں میں ماشاءاللہ قرآن مجید موجود ہے، بڑی تعداد میں مومنین اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر آئے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا کیا ہے قرآن کے سلسلے میں؟ یہ سویڈن کے اندر، یہ سویڈن کی حکومت کو اچانک بیٹھے بٹھائے ہوا کیا؟ کس کے کہنے پر اس نے اس پالیسی کو تعمیر کیا، تیار کیا کہ کسی شخص کو لایا جائے اور وہ شخص آنے کے بعد حکومت سے اجازت مانگے؟ سویڈن کی حکومت سے اجازت مانگی جا رہی ہے، آپ اجازت دیجئے میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آزادی ہے، یہاں پہ ہر شخص کو آزادی رائے ہے، ہر شخص اپنے مذہب کے سلسلے میں آزاد ہے، لہذا مجھے جناب علی اب آزادی دیجئے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ پورا میڈیا جمع ہوا، پورے دنیا بھر کے چینل جمع ہو گئے، اور اس نے مسلمانوں کی مسجد کے سامنے جانے کے بعد قرآن پاک کو، یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ان کو، یہ قرآن کی طرف کیسے چلے گئے؟ انہوں نے پوری طاقت لگائی تھی۔ سی آئی اے کا وہ جو ایک ڈائریکٹر، اچھا یہ سی آئی اے کا بھی بڑا معاملہ ہے زبردست نوعیت کا، ان کے جب کام کو 100 سال گزر جاتے ہیں، 50 60 سال گزر جاتے ہیں، تو ان کا جو بھی ڈائریکٹر مرنے والا ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا ایک انٹرویو نشر کرتا ہے، وہ بھی اسے نشر کے بعد امریکہ بھی صرف اس انٹرویو کو شائع کرنے کی اجازت دیتا ہے جس کا وقت سر سے گزر چکا ہو۔ میرا مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔
وہ ڈائریکٹر کہتا ہے کہ جناب علی ہمیں پوری دنیا میں جناب علی جب مسلمانوں کو دکھایا گیا اور مسلمانوں کے تمام فرقوں کو بتایا گیا کہ یہ تمام فرقے تو ہیں، لیکن ان میں اگر کوئی زندگی ہے کسی فرقے میں، اس کا نام تشیع ہے. کہ ان کے اندر یہ جو شیعہ فرقہ ہے اس کے اندر زندگی کے آثار ہیں، اور یہ آثار ان کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ ہر سال زندہ دوبارہ سے ہو جاتے ہیں. ہم پورے سال ان کو بگاڑتے ہیں، ابھی نہیں بگاڑا انہوں نے. پورے سال انٹرنیٹ کے ذریعے سے، پورے سال فیس بک کے ذریعے سے، پورے سال جناب علی یوٹیوب کے ذریعے سے، پورے سال مختلف چینلز کے ذریعے سے، پورے سال جناب علی کیبل کے ذریعے سے، پورے سال جناب علی مختلف قسم کے نشوں کے ذریعے سے، پورے سال بے پردگی کے ذریعے سے، سارے کام اس نے کر کے دیکھ لیے. سب لڑکے سارے بگڑ گئے، سب کچھ ہو گیا، فرش ازا بچھا دوبارہ صحیح ہو گئے. کہ ان کی جڑ عزاداری ہے. ان کو عزاداری سے کسی طریقے سے ختم کر دو، ان کو کنٹرول کرو، ان کی عزاداری کو. وہ کہتے ہیں جب سارا کام نکل گیا، ان کا پورا کام ہو گیا، اب وہ یہ بیان دے رہا ہے جناب علی. فیس بک پر بھی یہ والا بیان موجود ہے جناب علی، اردو ترجمے کے ساتھ، انگلش ترجمے، اور انگلش میں تو تھا ہی وہ جناب علی. وہ سارا کہتے ہیں جناب علی کہاں سے لے کر آیا؟ کہتے ہیں ان کے مجتہدین. کہ ان کا مجتہد سب سے طاقتور ہے. کہ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ کہ ان کے اندر نظریہ ہے، تشیع کا نظریہ ہے کہ ان کا مجتہد جس کی تقلید کریں گے وہ نائب امام ہوگا، وہ امام کا نمائندہ ہوگا، امام کی جانب سے روحانی طور پہ وہ نمائندہ ہوگا. اب وہ ایسا نمائندہ ہوگا کہ اب دنیا میں کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، لیکن وہ وہاں سے ایک بیان جاری کرتا ہے، پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے لبیک کہتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلندر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس نے کہا کہ ان کو کسی طریقے سے ان کی عزاداری کو تبدیل کر دیا جائے. ان کی عزاداری میں اتنی زیادہ آلٹریشن کر دی، آج سے تھوڑی ہو رہی ہے، 100 200 300 400 سال سے کام کر رہے ہیں وہ. کیا عزاداری ہے؟ سید و شہداء کو کسی طریقے سے اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں، ان میں ایسے ایسی چیزوں کو تبدیل کر دیا جائے، یا آگے چل کے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد یہ آپس میں الجھنے لگے جو الجھ رہے ہیں. اتنا ان کو الجھا دو، اتنا ان کو الجھا دو. اوپر آنے والے کی بھی تربیت کرتے ہیں وہ، ہم جیسوں کی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے بارے میں بھی آپ غور بہت سوچ سمجھ کر ہمیں لایا کریں. ہمارا جو آپ انتخاب کر لیتے ہیں نا، انتخاب کرنے والا کون ہے؟ یہ نیچے والے. ان کو بیچاروں کو کیا پتہ کون ہے. اس کا انتخاب یہ والا ہی کر سکتا ہے. سرجن کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ڈاکٹرز کرتے ہیں، عوام تھوڑی کرتی ہے. عوام کو تھوڑی معلوم ہے کہ یہ کون سا سرجن ہے اور یہ کتنا ماہر ہے. ڈاکٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پروفیسر ہے، اتنے اس نے جناب علی اتنے آپریشن کیے ہیں، اتنی مہارت یہ رکھتا ہے. یہ ممبر بیچارہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو صلاحیت نہیں رکھ رہے ہوتے، یہ نیچے بیٹھنے والے کا قبلہ اس موضوع پہ آپ کو پڑھنا کہ بابا تو قبلہ کا، پھر تو آپ ہی قبلہ ہیں. وہ نیچے بیٹھنے والے وہ بتا رہے ہیں آپ کو اس موضوع پر اس سال پڑھنا. یہ اتنے بے وقوف کہ اچھا اس موضوع پہ، اچھا ہم اسی موضوع پہ پڑھیں گے. یہ بتاؤ یہ کتنا ہوگا؟ جو چاہو ہم کر لو جناب عزیزان. نہیں ہو سکے گا ایسا. نظام آگے جا رہا ہے. آج اگر انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، وہ اس لیے کہ یہ مر چکے ہیں، ان میں زندگی کے آثار نہیں ہیں. ان کا قرآن جلا دو، ان کا قرآن پاک جلانے سے بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. یہ تو خود قرآن کو جلاتے ہیں. ہمارے قرآن پاک، وہ انگریز کہہ رہا ہے، سویڈن والا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ خود بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی. کہا وہ کیسے؟ کہا ان کے گھروں میں موجود ہے، پڑھتے ہی نہیں.
یہ بے حرمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن پاک گھر میں موجود ہے لیکن کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. قرآن پاک ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف بیٹی کو رخصت کرتے وقت قرآن کے سائے میں. کوئی بیمار پڑ جائے اسے ہوا دینے کے لیے قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے. اور ہم جیسے طالب علم جناب علی قرآن مجید کب کھولتے ہیں؟ ہم اس وقت کھولتے ہیں جب ہمارے پاس استخارہ آتا ہے. ہم لوگوں نے استخارے کے لیے اس کا انتخاب کیا, آپ نے مریضوں کے لیے اس کا انتخاب کیا. کیا یہ بے حرمتی نہیں؟ آج آپ بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر, قرآن مجید لائے, اپنے اپنے ہاتھوں پہ قرآن کو ذرا بلند تو کیجئے, میں تو دیکھوں کس کس کے پاس سپارہ موجود ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, قرآن وہ کتاب ہے, جو درس انقلاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے, جو درس انقلاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے, جو درس انقلاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے, جو درس انقلاب ہے. اے ہماری درس کا کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا, شہادتوں کا راستہ, کربلا کربلا, نعرہ حیدری, یا علی, زندہ باد, زندہ باد, محبت والے محبت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان سارے نعروں سے بڑھ کر ایک نعرہ ہے. یہ جتنے نعرے لگائے گئے اس سے بھی ایک طاقتور نعرہ آپ کے پاس موجود ہے, جس نعرے کا جواب اسی قرآن میں موجود ہے. علی کا طرز زندگی, منافقت کی موت ہے, 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 علی کا طرز زندگی, منافقت کی موت ہے. نعرہ حیدری, یا علی, محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم صرف قرآن مجید اٹھائیں گے نہیں, ہم عملی طور پر آج سے پڑھیں گے, کھولیں گے. کھول لیجئے قرآن مجید, کھولیے, عملی طور پر کھولیے, پتہ چلے نا علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. ہم منافق نہیں ہیں کہ خالی قرآن ہاتھ میں اٹھا لیں, ہم وہ نہیں ہیں جو قرآن نیزوں پر بلند کر لیں, ہم وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کی صلاحیت اپنی فرش اعضاء میں کریں گے. سب کے سب مل کر سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ, قرآن مجید دیکھ کر, قرآن مجید دیکھیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. میرے بچوں, میرے جوانوں, اے میری بیٹی, اے میری ماں, اے میرے بزرگ, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی جوان یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن مجید کو کھولیے, جو سورہ یاد ہے تلاوت کیجئے, جو سورہ بھی یاد ہے تلاوت کیجئے. پروردگار عالم اسے قرآن مجید کی رحمت برکت سے آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آئے گا. آپ حقیقی زندگی میں آ جائیں گے. معرفت قرآن پاک آپ کو یہاں سے حاصل ہو جائے گی. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعجل فرجہم یا علی. علی کا طرز زندگی, منافقت کی موت ہے, علی کا طرز زندگی, منافقت
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کتاب بولنا تو آپ ہی کو پڑے گا. دوبارہ سے کتاب نہج البلاغہ. کتنا نام ہے نہج البلاغہ کا؟ کتنا احترام ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد ہم لوگ اگر کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ نہج البلاغہ. امیر المومنین کے اقوال جتنے قول ہیں ان کو یہاں پہ نقل کیا گیا. آج ایک ایسا قول آپ کے سامنے جس کا تعلق خود قرآن مجید سے ہے. آگے چل کر اور کوئی ایسی چیزیں آنے والی ہیں جو شاید آپ نے آج تک کبھی بھی موجود تو ہے پڑھا نہیں ہے. پھر کل کو کہیں گے صاحب یہ مولانا کہاں سے نئی لا کے چھوڑ رہے ہیں. چھوڑ نہیں نا, یہاں لکھا ہوا ہے بھائی. جو لکھا ہوا وہ آپ کو یہاں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں اور اس کا حوالہ بھی دیتا جا رہا ہوں, ورنہ میرے جانے کے بعد کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے نئی لا کر سناتے ہیں. ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا, ہم نے تو آج تک نہیں سنا. بھائی نہیں سنا تو ہم کیا کریں؟ سنانے والے نے نہیں سنایا. خطبہ نمبر کلمات القصار میں سے 368 نمبر 368 صفحہ نمبر 719 نہج البلاغہ. لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا, ایسا زمانہ آئے گا جب ان میں صرف قرآن فقط تصویر تک باقی رہے گا, نقوش تک باقی رہے گا. لکھائی کی حد تک قرآن ہوگا, باقی قرآن مجید ہے ان کے پاس لیکن فقط بس ایک لکھائی کی حد تک رہے گا اس کے پاس. اس کے زیادہ ان کے پاس قرآن مجید نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دور آئے گا اور اسلام کا نام صرف نام تک باقی رہے گا. اسلام صرف نام تک باقی رہ جائے گا. جب تم دیکھو کہ قرآن نقوش تک اور اسلام فقط نام تک باقی رہ جائے تو ایک نشانی اور دیکھنا, آخر وقت. کہ یہ آخر وقت کب ہے؟ جب مولا کا ظہور ہونے والا ہوگا. آخر زمانے کی بات کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام. آخر زمانہ کیا ایسا زمانہ, اور لوگ حیران ہو کر سن رہے تھے کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ قرآن مجید جناب علی خالی نقوش تک باقی رہ جائے گا اور اسلام فقط نام تک باقی رہ جائے گا. تیسری نشانی, اس وقت مسجدیں تعمیر ہوں گی اور زینت کے لحاظ سے, خوبصورتی کے لحاظ سے بہترین مساجد ان کی ہوں گی, سہولتیں ان کو دی جائیں گی, انتہائی خوبصورت مسجد ہوگی. مسجد خوبصورت ہوگی, زینت ہوگی, تعمیرات بہترین ہوں گی, لیکن ہدایت سے خالی. گردن ہلاتے جائیے, کس نے یہ والا منظر دیکھا ہے؟ قرآن نقوش کی حد تک, اسلام نام کی حد تک, مساجد تعمیر ہیں, خوبصورت ہیں, لیکن ہدایت سے خالی ہیں. آگے چلیں جناب علی. یہ مولانا کیا سناتے رہتے ہیں صاحب, میں نہیں سنا رہا, یہ مولا علی سنا رہے ہیں. ہدایت کے اعتبار سے ویران, ان میں ٹھہرنے والے, انہیں آباد کرنے والے, ان میں ٹھہرنے والے اور ان کو آباد کرنے والے. آباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ نظام چلانے والے, مسجدوں کا نظام چلانے والے, مسجدوں کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے والے. میں نہیں, یہ نہج البلاغہ ہے, اس میں ٹھہرنے والے, اس کا نظام چلانے والے. آگے چل کر بڑا زبردست جناب علی, میں کیا کروں جناب, آپ کو سننا پڑے گا, ان کا مائک بھی مجھے بار بار تنگ کرتا ہے. کہتے ہیں اس میں ٹھہرنے والے, انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے بدتر ہوں گے. بہت مزہ آتا ہے آپ کو ٹرسٹی بننے کا. ہاں, جھگڑا کرتے ہیں میں بنوں گا ٹرسٹی, وہ کہہ رہا میں بنوں گا ٹرسٹی. انہوں نے اتنا کھا لیا, اس کا حساب دے دیں, اس کا حساب دے دیں. بابا تو جو کھا لیا, اب تم کھاؤ گے. نئے انتخابات کروائیے جناب علی, ہم کو نیا آنا چاہیے.
اس کے بعد کیا ہوگا جناب؟ ایک نظام. وہ کہہ رہے ہیں بابا یہ دنیا کے بدترین افراد ہوں گے، بدترین. لفظ ٹرسٹی یہاں پہ نہیں لکھا ہوا بھائی، ناراض مت ہوئیے گا. میں بچوں، جوانوں، بزرگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ تم بدترین انسان نہ بنو. بدترین انسان کون ہے؟ جو کیبل کا کاروبار کرتا ہو، جو کوئی اڈا چلا رہا ہو علاقے میں. اگر کوئی شخص اس طریقے کا کام کر، بدترین انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بدترین کام کرنے کے بعد مسجد کا ٹھیکیدار بھی وہی بن جائے، بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ سارا مجمع ڈرپوک، انتہائی ڈرپوک مجمع ہے. دم نہیں نکل رہا کہ ہے یہ بدتر ہے کہ نہیں ہے. آپ کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ایک نظام چلانے والا خود دیندار نہیں ہے، جو بے دین ہے وہ مسجد کا ٹھیکیدار ہے. بے دین ہے، دیندار نہیں ہے، اس کا تقوی پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حلال اور حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو مال آ رہا ہے بس لگائے چلا جا رہا ہے، جس کا بھی آ رہا ہے لگائے چلا جا رہا ہے. یہ نہیں پوچھا بھائی حلال ہے کہ حرام ہے. تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے، تمام مجتہدین نے کہا ہے کہ ایسا مال کہ جس سے خمس نہ نکالا گیا ہو اس کا تعمیر مسجد میں لگانا حرام. تو اس کا خمس کا قائل ہی نہیں ہے، کیونکہ لینے والا بھی ایسا ہے جو دین سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں کرتا. جو بس جو آ رہا ہے لگاؤ، کون جو دے رہا ہے بس لگاؤ، ہمیں تعمیر کرنا ہے، ہم کو اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یہ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ صفحہ نمبر 719 مکتوب نمبر یا جناب کلمات القصار میں سے بالکل آخر. یہ دیکھو بالکل آخر کا صفحہ چل رہا ہے. اتنی موٹی نہج البلاغہ یہاں رہ گئی، اتنی پتلی نہج البلاغہ یہاں پر آ گئی ہے. میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کل کو آپ کو تلاش کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہو. جی جناب علی. اس کے بعد مولا آگے چل کر سنے جناب علی، آج تو ٹائم لگ گیا کیا کیا جائے، لیکن ابھی ہمارا دھاگا واگا سب بڑے میاں ہو گئے بھائی. علی محمد واجل فرج. سننے والے جناب علی ناراض ہو رہے ہیں، سننے والے ناراض ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں صاحب آپ نے انہیں آباد کرنے والوں کے لیے تو کہہ دیا. ایک جملہ اور بھی تھا اس میں، ٹھہرنے والے، رہنے والے کون ہیں بھائی؟ مولانا لوگ، ہم لوگ ہیں. ہم اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے. کہہ رہے یہ جو رہنے والے ہیں یہ مسجد میں رہتے ہیں لیکن ہدایت نہیں دیتے ہیں لوگوں کو. یہ مسجد خانہ خدا میں رہتے ہیں. بابا جس کے گھر رہ رہے ہو جس کا کھا رہے ہو، اللہ کے گھر میں رہ رہے ہو نا، جس کا کھا رہے ہو اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرو. تمہیں نمک حلال کرنا ہے. نمک حلال کیسے ہوگا؟ کہا نمک حلال ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ مسجد میں ہیں، امام جماعت ہیں اور آپ کے سامنے کوئی داڑھی مونڈ کر آ رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی شخص اس طریقے کے نظام کو قائم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بابا اب ان دونوں کی ڈیل ہو جاتی ہے. انتظام چلانے والا اور ٹھہرانے والا، ان کی ڈیل ہو گئی آپس میں. نہ آپ ہمیں کچھ کہیں گے نہ آپ کو کچھ کہیں گے. آپ ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کریں، ہم آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے. آپ آؤ نہ آؤ، نظام آپ چلاتے رہو. آپ کبھی سال میں ایک دفعہ جایا کرو. عزیزان یہ دیکھیے یہاں پہ کس طریقے کی بات آ گئی ہے، کس طریقے کا نظام آ گیا ہے. آگے چل کر ایک نظام کو، کیونکہ آگے آنے والے دن ایام میں نہیں پتہ ہماری زندگی کتنی ہے، جو ہے آج سنا دو. ہمیں کیا پتہ ہم کل تک زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، پھر کل کے لیے روک دوں گا ساری چیز. بابا کل تمہیں پتہ تم زندہ رہو گے. ان میں ٹھہرنے والے، انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے زیادہ بدتر ہوں گے. تمام فتنوں کا سر چشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے.
ہر طرح کا فتنہ انہی کے ساتھ ہوگا. فتنوں کو ایجاد کرنے والے, ایجاد, گناہوں کا ایجاد کرنے والے, گناہوں کو بھی ایجاد کریں گے, سب سے بدتر ہوں گے فتنوں کو. پھر کہتے ہیں فتنوں کا سرچشمہ, گناہوں کا مرکز ہوں گے. جو اچھا پھر بڑی زبردست بات ہے, آگے چل کر مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں, جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا, جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا, بھاگنا چاہے گا, کہا بابا کل سے مسجد نہیں جائیں گے, بابا یہاں نظام اچھا نہیں چل رہا ہے, روزانہ جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں, ہمیں مسجد ہی نہیں جانا, خدا حافظ ہونا سے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو فتنوں سے بھاگیں گے یہ انہیں مثل حیوانات کے گھیر گھیر کے لائیں گے. چلو نماز پڑھو, کیوں نہیں آ رہے یہاں پر؟ آپ کو آنا پڑے گا, آپ کو آباد کرنا پڑے گا. اب یہ ان کے خوف سے مسجدوں میں جاتے رہیں گے, بابا یہ کیوں نہیں پڑھ کے سنایا آج تک. یہ خطبہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا, یہ کس کے لیے لکھا ہے انہوں نے؟ سنیوں کے لیے, انگریزوں کے لیے, ہمارے دوسرے سنی بھائیوں کے لیے لکھا ہے. یہ کس کے پاس کتاب ہے؟ کتاب تو ہے شیعوں کے پاس. اور شیعوں کو ترا امتیاز بھی ہے کہ ہمارے نہج البلاغہ. اب پڑھ تو لو, اس میں لکھا ہوا کیا ہے. وہ چاہ کیا رہے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اگر خانہ خدا کا نظام چلانے کے لیے پروردگار عالم نے تم کو موقع دے دیا ہے, تمہیں تقوی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. اگر تمہیں شوق ہے کہ تم خانہ خدا چلاؤ, تمہیں شوق ہے کہ کوئی اسلامی مرکز تمہارے ہاتھوں میں آئے, تو تمہیں پہلے خود اسلام سے آگاہی ہونا چاہیے, تمہارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. لیکن ایک نظام کیونکہ برطانیہ نے قائم کیا ہے, برطانوی نظام ہے, یہ لائف ٹرسٹی برطانوی نظام ہے. پوری زندگی آپ زندہ, جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی رہیں گے. آپ مر جائیں گے آپ کا بیٹا آ جائے گا, وہ بیٹا مر جائے گا پوتا آ جائے گا, پوتا مر جائے گا اس کی اولاد آ جائے گی. وہ لائف. اور مسجدوں میں بھی جو آگے مصلی بچھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی میرے دادا یہی نماز پڑھتے تھے, میرے ابا یہی نماز میں بھی یہی پڑھوں گا. مصلی تک پر قبضہ ہے. انہوں نے نہیں کیا, یہ اب عوام نے کر لیا. عوام نے بھی ان سے بہت سی چیزوں کو سیکھ لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. علی کا طرز زندگی, یہ طرز زندگی یہ ہے مولا کائنات کا طرز زندگی. اگر اس طرز زندگی کو میں نے اور آپ نے, وہ کہتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ زمانہ آ گیا, ہمیں کیا پتا آیا کہ نہیں آیا. انہوں نے نشانی بتائی ہے, ہم تلاش کر رہے ہیں. مجھ جیسے ایک طالب علم کو کچھ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں, کہتے ہیں ہاں ایسا ہے. کہتے ہیں مولانا آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, آپ کہیں گے ٹرسٹی نہیں ہوں. بابا ہوں ٹرسٹی, یہی تو مجھے موت آ رہی ہے. ہوں ٹرسٹی. انہوں نے مجھے لائف ٹرسٹی بنایا ہے, میں لائف ٹرسٹ کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, یہ لائف ٹرسٹ کچھ لائف ٹرسٹی نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتی. جو خدمت کرنا چاہے وہ آئے, ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئے, نہیں جانے نہیں دیں گے, تم ہی رہو, کیونکہ تمہارے زیر سایہ رہ کر ہی تو نہ بولنے دیتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں. نظام, وہ کہہ رہے ہیں اس طریقے کا نظام نہیں چل سکے گا. میں اور آپ اگر جدی پوچھتی مجلسوں میں آتے رہیں اور بغیر تربیت کے یہاں سے جاتے رہیں, کہہ رہا بابا کتنے سال ہو گئے, وہ کہہ رہا مجھے 60 سال ہو گئے, مجھے 70 سال ہو گئے, کوئی کہہ رہا مجھے 65 سال ہو گئے. وہ کہہ رہا بابا 65 سال ہو گئے, میں نے آج تک ایسی باتیں نہیں سنی. یہ کون ہے, کہاں سے لا کے سنا رہا بھائی؟ کوئی جالی والی تو نہیں ہے بابا, یہ نہج البلاغہ ہے. مفتی جعفر صاحب نے قبلہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے, صفحہ نمبر 719 ہی بتا رہا ہوں نا بار بار. یہ جناب سارا نظام ہے. مولا کے دور میں کیا اس طرح کے لوگ نہیں تھے؟ مولا کا زمانہ کیا جیسے لوگوں سے نہیں مل رہا تھا جناب علی. مولا گریہ وزاری کرتے رہے ہیں. جناب زہرا کی شہادت کے بعد امیر المومنین کو لوگوں نے
جب دیکھا ہے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہتا ہے یا زہرا قبر فاطمہ پہ جا کر امیر المومنین نے جو مرثیہ پڑھا اس مرثیہ میں جناب یہ مخاطب کر کے اے دختر رسول اب میں اپنا غم کس سے بیان کروں، مدینے میں کوئی ایسا ہے نہیں۔ ایک بڑا سا کنواں تھا، اس کنویں میں امیر المومنین جا کر اپنی غم کی داستان سنایا کرتے ہیں، اپنا منہ اس کنویں کے اندر لے جاتے ہیں، سارا غم بتاتے ہیں، یہ ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا۔ حسن حسین کتنے بڑے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں سے غم بیان نہیں کیا جاتا ہے، بچوں سے غم بیان نہیں کیا جاتا۔ کیا رسول اللہ کے پاس لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے، یا رسول اللہ اتنے اصحاب آپ کے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، بوڑھے ترین صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، پرہیزگاری میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ ان کا اتنا ادب نہیں کرتے، لیکن ایک بچہ 5 سال کا سن ہے اور جب وہ آتا ہے آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے شکایت ہے، آپ اس بچے کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ سنو گے آج کی تاریخ کا جواب ہے، آج کی تاریخ کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ اس بچے کا نام حبیب ہے۔ ان کے بابا کون ہیں؟ کہ ان کے بابا مظاہر ہیں۔ رسول اللہ سے لوگوں نے آگے یہ شکایت کری ہے، جب بھی یہ بچہ آتا ہے، حبیب آتا ہے، اتنا سا بچہ ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنیں گے اس کا جواب۔ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بچہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ مدینے والوں تم نے دیکھا نہیں ہے شاید حبیب کو، کہ یہ 4 سال کا بچہ، یہ 5 سال کا بچہ، میں رسول محمد مصطفیٰ ہو کر میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جہاں جہاں حسین جاتا ہے یہ بچہ اس کے پیروں کی خاک اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس کا احترام نہ کرو، تم کہتے ہو کہ اس سے محبت نہ کرو، تم کہتے ہو کہ میں دوسروں کا احترام کروں، نہیں، میں نے اس بچے کو دیکھا ہے، جہاں جہاں حسین کا قدم جاتا ہے یہ اس کی خاک پاک کو اٹھا کر آنکھوں پہ تو لگاتا ہی ہے، میں نے دیکھا یہ اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے خاک حسین اٹھا کر۔ یہ محبت کی انتہا تھی، یہ محبت تھی، بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ ابھی چھوٹا سا ہے، بچہ ہے، اپنے بابا کے پاس آیا، بابا میرا بڑا دل چاہتا ہے یہ شہزادہ جو ہے نا حسین علیہ السلام ہمارے گھر آئے، ہم ان کا کھانا کریں گے اپنے گھر۔ بابا کسی طریقے سے رسول اللہ کو ہمارے گھر لے کر آئیے، کیونکہ جب رسول اللہ آئیں گے تو حسین بھی ساتھ ساتھ آئیں گے۔ مظاہر جن کے بابا تھے کہتے ہیں چلو چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، چل کر رسول اللہ کو دعوت دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دونوں باپ بیٹے رسول اللہ کے پاس آئے اور ادب سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی دن آپ ہمارے دسترخوان پر آئیں اور ہمارے یہاں آ کر کھانا کھائیں، لیکن جب آپ آئیں حسین کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ رسول اللہ اس بچے کو دیکھ چکے تھے، اس کی محبت کو دیکھ چکے تھے، رسول اللہ نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اب حبیب سے رہا نہ گیا، پورے مدینے میں بتاتا پھر رہا ہے، ایک ایک کوچے میں اعلان کرتا پھر رہا ہے، مدینے والوں حسین میرے گھر آ رہا ہے۔ جس دن کا اعلان ہوا تھا کہ اس دن مولا تشریف لائیں گے، کہتے ہیں اس حبیب نے صبح سے ہی نماز فجر کے بعد سے ہی اپنی گھر پہ چڑھ جاتا تھا، چھت پہ چڑھ جاتا تھا اور دور سے دیکھتا تھا راہ حسین کو، حسین آ رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا آج حبیب آپ کو دیکھ رہا ہے، مولا کربلا میں آپ حبیب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے حبیب بن چکے ہیں، ادھر حسین حبیب بن جاتا ہے اور ادھر حبیب حسین بن جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ اللہ کہتے ہیں، روایت آگے چل کر کہتی ہے حبیب چھوٹے سے ہیں، دوڑ دوڑ کر گھر پہ چھت پہ جا رہے تھے، بار بار آ کے ماں کو بتاتے تھے، ماں ابھی تک میں نے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماں تسلی دینے کو کہتی ہے جاؤ بیٹا دوبارہ سے دیکھ کر آؤ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جوش محبت میں چھت پر چڑھائے حبیب اور مولا کو انتظار میں دیکھ رہا تھا، آگے بڑھ کے جھانک رہا تھا کہ پاؤں پھسل گیا، ایسا گرا کہ زمین پر آ کر گرا
بیٹا ادھر سے مظاہر نے بیٹے کی لاش کو دیکھا، حیران رہ گیا، زوجہ کے پاس لاش حبیب کو اٹھا کر پہنچائے، ننھے سے لاش کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اپنی زوجہ کے پاس آیا اور زوجہ کے پاس آ کر کہتا ہے دیکھو آج کتنا بڑا ہمارے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے، لیکن ہم رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے اور حسین کو کسی طور پر رنجیدہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، چھوٹے سے لاشے کو اٹھا کے لائے ہیں، ایک کمرے میں لا کر رکھا گیا، حجرے میں ایک جگہ پر چادر پہ لا کر ایک دوسری چادر میں چھپا دیا گیا ہے۔ اب ایک کمرے میں دیکھا کہ رسول اعظم تشریف لائے، امام حسین بھی تشریف لائے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، مظاہر کہتے ہیں مولا رسول اللہ کھانا شروع کیجئے، رسول اللہ کھانا شروع نہیں کر، کیا یا رسول اللہ کیا میری دعوت قبول نہیں کی؟ کہ تمہاری دعوت قبول ہے لیکن میں جب تک دسترخوان پہ ابتدا نہیں کرتا جب تک حسین آگے نہ بڑھ جائے۔ حسین کیا کہہ رہا ہے؟ اے حسین بیٹا کھانے کا استقبال کرو، بسم اللہ کرو، دسترخوان لگ چکا ہے۔ سنیں گے جواب حسین کا، ارے حسین کھانا کیسے کھا سکتا ہے جب تک میرا دوست حبیب نہ آئے گا؟ اللہ اللہ، یہ سننا تھا۔ حسین تو چھوٹے سے ہیں نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، مظاہر سارے معاملے کو چھپاتے جا رہے ہیں۔ اچانک حسین کی زبان سے ایک لفظ نکلنا شروع ہوا، اینا اینا حبیب۔ اے میرے دوست حبیب تم کہاں ہو؟ حبیب مجھے آواز کیوں نہیں دیتے؟ اچانک دیکھا مظاہر کے کان میں ایک عجیب سی آواز آئی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اے میرے مولا لبیک، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ اتنا سننا تھا، مظاہر حیران رہ گئے، دیکھا حبیب اٹھ کر آ رہا ہے، حسین نے حبیب کو دیکھا، حبیب نے حسین کو دیکھا، دونوں بغل گیر ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا زمین کربلا ہے، مولا ذرا حبیب کو تو بلائیے۔ جناب زینب نے کہا بھیا بھیا سب کا لشکر آ رہا ہے، کبھی عمر ابن سعد کا لشکر آتا ہے، کبھی کوئی اور سا لشکر آتا ہے، لیکن آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کہا حسین نے اے بہن آپ دیکھ تو رہی ہیں کیسے حالات ہیں، ان حالات میں کون آئے گا میری مدد کے لیے؟ یہاں زینب کو بچپن کا دوست یاد آ گیا، کہا کہ آپ کا دوست ہے حبیب ہے، ارے ذرا اس کو خط تو لکھیے۔ پر اتنا سننا تھا، حسین کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے بچپن کے دوست حبیب میں زمین کربلا پر ارے تنے تنا آیا۔ قاصد حسین نامہ لے کر کوفے پہنچا ہے، دروازے پر دستک دی ہے۔ اچھا عربوں کا دستور تھا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر اگر کسی کے حلق میں کوئی نوالا پھنس جائے فوراً سمجھ جایا کرتے تھے کوئی آنے والا ہے، کسی نے ہم کو بلایا ہے، کوئی بلا رہا ہے۔ کہتے ہیں حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، زوجہ کے منہ میں نوالا ہے، اچانک نوالا پھنس جاتا ہے، بس جیسے ہی پھنستا ہے نا زوجہ حبیب کہتی ہیں لگ رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی ہے، کون ہے؟ کہا قاصد حسین۔ بس لفظ حسین سننا تھا، ارے حبیب بچپنی کی طرح سے دوڑنا شروع کر، دوڑتا ہوا آگے جاتا ہے۔ اے قاصد کیا خبر لے کر آیا ہے؟ کہا یہ نامہ حسین آپ کے لیے آیا ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، اسے چوما، اسے اپنے آنکھوں سے لگایا، اسے اپنے سر سے لگایا، نامہ حسین کو کھولا، دیکھا کیا لکھا ہے، اے مرد فقی حبیب میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، ہو سکے تو جلد از جلد آ جاؤ۔ حبیب نے یہ سنا، حبیب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، حبیب کانپنے لگا، اس عالم میں واپس آتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے نہ جانے میری زوجہ میرا ساتھ دے گی بھی کہ نہیں دے گی، آیا اس خبر کو قبول کرے گی بھی نہیں کرے گی۔ ادھر سے زوجہ پریشان ہے، ارے حسین کا قاصد آیا ہے، حبیب جلدی بتاؤ خط میں کیا لکھا ہے؟ اللہ اللہ، حبیب بیان کرتے ہیں خط میں لکھا گیا ہے جلد از جلد آ جاؤ، ابھی میں سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اللہ
اللہ حبیب امتحان لینا چاہتے تھے اپنی زوجہ کا، زوجہ کو ایک دم سے جلال آ گیا، ارے فرزند زہرا تجھے عباس دے ارے خوب دل کھول کے گریہ کیجئے، شاید میں اور آپ آقا حسین کے حبیب بن جائیں۔ مولا مقام حبیب ہمیں بھی عطا کیجئے، مولا ہم آپ کے فرش بنائے ہیں، مولا ہمیں لبیک کا موقع دیجئے جیسے حبیب نے لبیک کہا تھا۔ اللہ اللہ، حبیب نے یہاں اپنے خادم کو کہا یہ گھوڑا لے کر کوفے سے باہر چلا جا، جیسے مجھے موقع ملے گا میں آؤں گا۔ واقعات آپ پوری زندگی سنتے رہے، حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، حبیب نے دور سے دیکھا غلام گھوڑے کے کہہ رہا تھا مخاطب کر کے، اے سواری اگر میرا آقا نہ آیا ارے میں تجھ پہ سوار ہوگا، مولا حسین کی خدمت میں پہنچوں گا۔ بس عزاداروں، حبیب یہاں سے روانہ ہوئے، کچھ دیر کے بعد کربلا کی زمین پر نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، یہاں زینب پریشان ہوئی، ارے اب کون آیا ہے، یہ کس کے لیے نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے؟ فضہ ذرا خبر تو لے کر آؤ۔ فضہ گئی، جا کر بتایا ارے حسین کے دوست حبیب آئے ہیں، میں اتنا سننا تھا کہ ارے کچھ ہو سکے کوئی حبیب کو میرے پاس لے آئے۔ یہ زندگی میں پہلا موقع ہے جو حبیب کو در خیمہ پر بلایا جا رہا ہے، اور وہ بھی خیمہ زینب ہے۔ حبیب یہاں پر پہنچے، یہاں پہ زینب نے مخاطب کر کے کہا اے میرے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب میرا سلام قبول کیجئے۔ میں اتنا سننا تھا، کہتے ہیں حبیب غش کھا گئے، زمین کربلا پر حبیب بے ہوش ہو گیا۔ ارے ہم خادموں کے لیے، ہم غلاموں کے لیے ارے زینب سلام کہہ رہی۔ اللہ اکبر، عاشور کا دن آیا، صبح سے حبیب جو ہے نا وہ جنگ پر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ صبح عاشور آئی، مولا نے حبیب کو اجازت نہ دی، حبیب تو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، حبیب تیرے لیے ابھی جنگ کا وقت نہ آیا۔ کہتے ہیں وقت ظہر سے کچھ پہلے مصلی اذان کی تیاری ہو رہی ہے، مصلی بچھائے جا رہے ہیں، ایسے میں یزیدی لشکر میں سے کوئی شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے حسین تیری نماز نہیں ہے۔ حبیب نے سننا تھا، ارے حبیب کو جلال آ گیا، ارے تلوار نکالی، یزیدی لشکر پر حملہ کیا، ارے اتنی تلوار چلائی اس بوڑھے نے 62 کے قریب اشقیاء کو جہنم واصل کیا۔ آخر کب تک لڑتا؟ بوڑھا تھا نا، آواز دیتا ہے اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ کہتے ہیں روایت میں آیا کہ مولا نے یہ جملہ فقط 2 مقام پر کہا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ ارے یہ کب کہا؟ کہ ایک مقام علی اکبر تھا، ایک مقام حبیب ابن ودا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً لأمر، باہر تک جتنے مومنین موجود ہیں، اِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ 4 معصومین علیہم السلام کا۔ پڑھنے والے ہماری قلیل سے عزاداری کی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما، پوری کائنات میں مسلمانوں کو متحد فرما،
ہمارے دشمن کو منتشر فرما، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، پوری کائنات میں شیعان حیدر کرار کو متحد فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں بچیوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔